بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی کریٹیکل سوال کے جواب میں اپنی وائس نوٹ بنا رہا ہوں۔ ایک صاحب نے بہت عرصے سے ایک سوال جو مسلسل سوال پوچھ رہے ہیں اور مجھے پریشرائز کر رہے ہیں کہ میں اپنی کوئی ناچیز سی رائے رکھوں یا میں اپنی ناچیز سی کوئی ریسرچ ان کے سامنے رکھوں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ، اور بہت پرانا سوال ہے، کہ خواب نبوت کا حصہ ہیں؟ اگر خواب نبوت کا حصہ ہیں تو پھر صوفیہ کرام جو باتیں کرتے ہیں کیا وہ صحیح کرتے ہیں؟ اس قسم کا، اور پھر انہوں نے ایک پورا سوال، تو انہوں نے ایک لمبا تفصیل لکھا تھا۔ وہ یہ لکھا تھا کہ انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ اپنے وائس نوٹ پر ایک حدیث کا بہت ذکر کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، اور پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویا رجل الصالح، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ نبوت میں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی سوائے مبشرات کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کی اجزاء میں خواب بھی ایک چیز ہوتے تھے، اور جس کو باقی رکھا گیا ہے۔ تو گویا صوفیہ کرام جو بات کرتے ہیں نبوت کا کچھ نہ کچھ حصہ سلسلہ جاری ہے، تو یہ روایت اس بات کی تائید کرتی ہے۔ تو آپ کی کیا ہے رائے ہے قرآن شریف کی اس روشنی میں؟ بہت کریٹیکل سوال ہے اور بہت مشکل سوال ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ میں اپنا کوئی درس قرآن نہیں دے رہا ہوتا، میں کوئی لیکچر نہیں دے رہا ہوتا، میں صرف اپنی نالج کے لیے ریسرچ کرتا ہوں اور قرآن شریف سے ہدایت لیتا ہوں۔ علماء کراموں کی مختلف جو ہیں، مطلب کہ اکراس دا بورڈ جو بھی علماء کرام ہیں، دیوبندی اور نام کے اور بریلوی، اور کوئی بھی مکتب کی میں ان کی کتاب پڑھتا ہوں، ان سے ہدایت لینے کی کوشش کرتا ہوں، پھر میں اپنی کوئی وائس نوٹ بناتا ہوں کہ جو میں نے سیکھا ہے۔ تو یہ میرے وائس نوٹ ہیں جو میں نے اپنی لرننگ کے لیے بنائے ہیں۔ تو یہ میں پہلے کلیئر کر دوں کہ میں کوئی امام یا کوئی کسی مدرسے سے پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو سوال کا جواب میں یہ عرض کر دوں کہ پہلی بات آپ سمجھ لیں کہ نبوت حقیقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا بندے سے کلام کرنا ہے، جسے مخاطب الہی کہتے ہیں، اور یہ محسوس انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو منتخب کر کے کلام کرتا ہے۔ اس کے میڈیم کئی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک باقاعدہ محسوس انداز سے کام ہوتا ہے۔ یہ صرف خواب نہیں ہے، یہ صرف رویا نہیں ہے، یہ کوئی ویژن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے کلام کرنا ہے، جس کو میں آگے جا کر کوئی تفصیلی بیان کروں گا۔ تو یہ بات بالکل ہٹ کے الگ بات ہو گئی۔ دوسری بات جو میں آپ سے عرض کروں، جو قرآن شریف میں آیا ہے کہ سورہ شورى میں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کلام کرتے ہیں، اصل میں غیر محسوس انداز میں تربیت، غیر محسوس انداز میں ہدایت اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو دیتے رہتے ہیں۔ یہ غیر محسوس ہوتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن ہمارے اندر ہدایت آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے جس کے لیے کوئی ٹرمینالوجی بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو بھی بات کرتے ہیں۔ یہ پرندے، یہ جانور، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب جو مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں اور اپنا حکم نازل کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظم کو چلانے کے لیے، کائنات کے نظم کو مینٹین رکھنے کے لیے، بنیادی طور پر پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیر محسوس انداز سے سب کو ہدایت دے رہے ہوتے ہیں، سب کو رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ غیر محسوس انداز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا چلانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انداز سے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کا ذکر جگہ جگہ قرآن شریف میں ان حقائق کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ یہ بالکل الگ چیز ہے، اس کو نبوت کے ساتھ جوڑنا بالکل غلط ہے۔ محسوس انداز سے بات کرنا وہ ہدایت کا ایک پہلو ہے، غیر محسوس انداز سے بات کرنا وہ یہ ہدایت نہیں، یہ ہدایت ہے لیکن نبوت نہیں ہے۔ اکثر وقت میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، یقیناً آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ آپ بیٹھے بیٹھے کوئی چیز سوجھ جاتی ہے آپ کو، یا کوئی بات آپ جان لیتے ہیں، کسی ذریعے سے کوئی بات آپ کو معلوم ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات آپ غور کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے باطن سے اس میں سے کوئی رہنمائی مل جاتی ہے۔ تو غیر محسوس رہنمائی تو ہر ذی عقل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو رہی ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، یوگیوں کو بھی ہو رہی ہے، دانشوروں کو بھی ہو رہی ہے، سائنسدانوں کو بھی ہو رہی ہے،
علماء کراموں کو بھی ہو رہی ہے، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ رہنمائی دے رہا ہے۔ یہ رہنمائی چرندوں کو بھی ہو رہی ہے، پرندوں کو بھی ہو رہی ہے، سمندر کے اندر ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کر رہا ہے، اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ بالکل الگ چیز ہے، غیر محسوس ہدایت کو ہم نبوت کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک محسوس اور ایک غیر محسوس۔ غیر محسوس تو سب کے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے۔ اب ظاہر ہے کسی کو نبی بنایا جاتا ہے، کسی کے محسوس انداز میں بات کی جاتی ہے، تو اس منصب پہ فائز کرنے کے لیے یہ کوئی کام کسی زنداری کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اپنی مکالمے کا شرف نہیں بخشتے، بلکہ ایک ذمہ داری دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتے ہیں، اور وہ ذمہ داری کسی شخص کو دنیا کی طرف اور کسی قوم کی طرف بھیجنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ مخاطب الہی کا شرف بخشتے ہیں۔ اسی کے لیے قرآن مجید میں سراج بنی ہے۔ اس میں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی کا جو لغوی معنی ہیں وہ اصل میں استعمال نہیں ہوتے۔ نبی تو ہمیشہ سے ایک اصطلاح کے طور پر عربی زبان میں رائج ہے۔ وحی کے لفظ جو ہے وہ لغوی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کو آپ کو کہتے ہیں، وہ آپ کو کلام کرنے کو محسوس انداز سے وہ نبی کے ساتھ، وحی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ جیسے میں سورہ شورى کی 51 نمبر کی آیت پڑھتا ہوں، 50 اور 51 آیت، وہ اس بات کو کافی ہمیں کلیئر کر دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ٹائم بچانے کے لیے صرف اردو کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے، کسی انسان کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے، مگر بذریعہ الہام یا پردے کے پیچھے سے وہ کسی فرشتے کو بھیج کر وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے۔ کسی انسان کی شان نہیں کہ اللہ اسے بات کرے، مگر بذریعہ الہام یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیج دے کر وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے۔ بے شک وہ بلند مرتبہ نہایت حکمت والا ہے۔ اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک فرشتے کے ذریعے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک فرشتے کے ذریعے آپ کی طرف ہدایت کی ہے۔ وہ اس سے پہلے آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو ایک نور بنایا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ راست دکھا دیتے ہیں۔ بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ جس کے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں راہ راست دکھا دیتے ہیں، ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں راہ راست دکھا دیتے ہیں۔ بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ قرآن شریف کی اس آیت سے صاف ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے محسوس انداز سے کسی کو نبوت دینے کے لیے، اور اسی طرح سے رہنمائی کو جیسے عرض فرمایا کہ پیغمبر فرشتے آتے ہیں اور الہام ہوتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بات پہنچائی جاتی ہے، تو ایک اور ذریعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے پیغمبروں کی رہنمائی کے لیے، وہ خواب ہیں، جو انسانوں میں بھی عام ہیں اور پیغمبروں میں بھی عام تھے۔ اللہ تعالیٰ مخاطب الہی جو ہے محسوس انداز سے پیغمبروں سے بات کرنا، وہ صرف وہ آپ کا پیغمبروں کے ساتھ منسلک ہے۔ مخاطب الہی جو ہے وہ مطلب کہ بالکل الگ چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ساتھ منسلک کر دی ہے۔ ہاں، خواب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پیغمبروں کو خواب کے ذریعے کوئی چیز دکھا دیا کرتے تھے، یعنی خواب میں آپ کے لیے کوئی ہدایت ہوتی تھی، کوئی آپ کو کوئی مشاہدہ کرایا جاتا تھا۔ جیسے قرآن شریف میں جو کوئی دوسرے خوابوں کے بارے میں قرآن شریف میں جو عام لوگوں کو خواب آتے تھے وہ بہت ذکر آیا ہے قرآن شریف میں، خاص طور پر میں جو سیدنا یوسف کے ذریعے جو بادشاہ کو خواب دکھائے گئے، اور ان میں حضرت نان یعنی کہ جو کھانا پکانے والا تھا اس کو خواب دکھائے گئے، اساقی کو خواب دکھائے گئے جو سیدنا یوسف کے ساتھ قید میں تھے۔ ان میں سے ایک خواب اس کی بری انجام کو بتا رہا تھا اور یہ خواب اس کی بشارت دے رہا تھا۔ تو خواب تو اللہ تعالیٰ سب کو دکھاتا ہے اس کو مختصر ہدایت کے لیے۔ جو خواب بادشاہ کو دکھائے گئے وہ مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے رہنمائی کر رہے تھے۔ بادشاہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیدنا یوسف کے ایمان سے نہیں رکھتا تھا، اور سیدنا یوسف کے دین سے بھی تعلق نہیں رکھتا تھا،
تو یہ بات صاف ظاہر ہو گئی قرآن شریف کی آیتوں سے کہ رہنمائی صرف اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، غیر مسلمانوں کو بھی اور غیر محسوس انداز میں ہوتی ہے۔ تو خوابوں سے رہنمائی صرف نبوت کے ساتھ منسلک نہیں ہے، خواب بھی ایک ذریعہ تھے لیکن خواب ہی نبوت نہیں تھے۔ تو نبوت کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بتا دیا ہے، یہ جگہ فرماتے ہیں کہ لم یبقى من النبوت شیء، کہ نبوت کی ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ نبوت کی ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، نبوت کی ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ یہ جو فائل ہے وہ مقدر ہے۔ اس کی جگہ آپ نے فرمائے الی المبشرات، کہ صرف خواب باقی چھوڑ دیے ہیں، اور خواب کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، کیونکہ رہنمائی ایک مشترک ذریعہ تھا عام انسانوں میں اور پیغمبروں میں۔ تو یہ وضاحت کر دی کہ ہاں خواب جاری ہیں، لیکن خوابوں میں بھی وہ مبشرات، وہ خواب جو اچھی خبر دینے والے ہیں۔ تو اس چھوٹی سی وجہ کو بنا کر آپ وہ نبوت کا دروازہ کھول لینا، یہ میرے خیال سے اور بہت سے علماء کرام کے ساتھ سے یہ ایک نقب لگانے کی بات ہے، اور اس طرح سے آپ نبوت کا دعویٰ دار نہیں بن سکتے۔ یہ بات واضح طور پر یاد رکھیں، نبوت ختم ہو گئی ہے، نبوت خواب نہیں ہے، خواب نبوت کا ایک حصہ تھے، اور وہ بھی اس پیغمبروں کے لیے رہنمائی بنتے تھے۔ اور یہ بھی لازم نہیں کہ جو نبی کو خواب آتے تھے وہ وہی ہوتے تھے۔ پیغمبروں کو جو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے جاتے تھے وہ سچے خواب تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب دکھائے گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، سیدنا یوسف علیہ السلام کو، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے خواب دکھائے گئے۔ تو ان خوابوں سے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بعض اوقات مشاہدہ کرا دیتے ہیں، حقائق دکھا دیتے ہیں۔ خواب انسانوں اور پیغمبروں کے درمیان مشترک عمل ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اب اس خواب کو اس تسنہ بنا کر نبوت کا یا کوئی اور نقب لگانا، جیسے صوفیہ کرام کرتے ہیں، کچھ اور گروپ ہیں، خاص طور پر ابن عربی کی بہت سی کتابیں ہیں اس خواب سے ریلیٹڈ اور نبوت سے ریلیٹڈ، تو یہ میرے نزدیک بھی اور بہت سے علماء کرام کے نزدیک سراسر گمراہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ تھوڑے سے سوراخ میں سے ہاتھی کو گزارا جائے۔ یا اللہ پاک، اگر میں نے کوئی بات غلط کہہ دی ہے تو مجھے اس کو معاف فرما دے، اور آپ سب کے ذہنوں سے اس کو محو کر دے، اور یا اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں سخرو بنا قیامت کی روز۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔